لیکن ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن جو اپنی انا اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں قربان کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، ان کو بلکہ بڑھاوا دے دیتے ہیں. کیا کہیں گی، کیا قربان کرنا چاہیے اپنے آپ میں سے؟ ایسا یہ جناب بہت اچھا سوال صبا. ہم بالکل قربانی کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سر فہرست ہوتے ہیں بہت سارے لوگ معذرت کے ساتھ الحمدللہ ہمارا جانور جو ہے آ چکا ہے. وہ ہم ٹیگ بھی کرتے ہیں، کبھی واٹس ایپ، کبھی فیس بک، آل اراؤنڈ سوشل میڈیا. ان شارٹ اب تو ایگزیکٹلی اب تو نیا دور آ گیا بھائی، اب تو ریلز بن رہی ہیں. تو ان سب چیزوں میں ہم آگے ہیں، ہمیں دکھاوا پسند ہے. لیکن جو اگر ہم جیسے ہم رمضان المبارک سے سبق سیکھتے ہیں، ہمیں اس عید سے بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا جو ہے نا سنت ابراہیمی سے یہ سبق ملتا ہے. لیکن اگر ہم اپنا خود کا جائزہ لیں، انسان وہ کہتے ہیں نا گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کچھ بھی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربان کریں اپنی انا، اپنی ضد، اپنے اندر سے حسد، اس کو قربان کر کے جو ہے نا ارد گرد کی آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ کو بالکل سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. اور جب ہم اپنے خصوصی طور پہ ہم اپنی انا کو جس طرح سے آپ نے کہا اور ضد کو قربان کریں گے تو ہمارے رشتوں میں جو ہے نا وہ سکون ہوگا. ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتے بچ جائیں گے، بالکل بچ جائیں گے. اور برداشت جو ہے نا عدم برداشت، اس چیز کو قربان کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت جو دور چل رہا ہے، بہت سارے رشتے اسی وجہ سے ختم ہوتے ہیں کہ انسان میں برداشت نہیں رہی. انسان غصے کو کبھی جو ہے نا وہ یعنی غصے کو پینا چھوڑ چکا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری برتری اسی میں ہے کہ اگر میں دوسرے شخص کو ایک طرح سے وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لے ہمارے آگے. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتی ہوں ہم بہترین انسان ہیں، اور اس سے بڑھ کر قربانی کچھ نہیں ہو سکتی. اور سدرا ہم اپنے بچوں میں بھی کئی دفعہ یہ چیزیں فل کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، فلاں بندی صحیح نہیں ہے، ان کو سلام نہیں کرنا اور اپنی انا میں رہنا ہے. تو ان بچوں کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بڑے ہو کے وہ ان کی صحیح شخصیت ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، معاشرے کے سامنے نہیں آتی ہے. بالکل ایسا ہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور میں اپنے شوز میں بھی باقاعدہ طور پر یہ بات کافی دفعہ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں یاد کہ کبھی ہمارے والدین نے، میرے امی ابو نے ہمیں یہ کہا ہو کہ اگر کسی شخص سے آپ کی ان کی لڑائی ہے تو ہم ان سے بات نہ کریں یا سلام نہ کریں. اور ہمارے مذہب میں تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور آپ اس کمرے میں واپس آئیں تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ سلام کریں. اور السلام علیکم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. لیکن معذرت کے ساتھ آج کل کے جو بچے ہیں، خاص طور سے ہماری ینگ جنریشن ہے، اگر انہیں سلام کوئی بڑا خود بھی کرے نا تو وہ آگے سے بس ایسے شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس بات کو میں نے کچھ ایکسپیرینس کیا، لائک ایز یو نو ناؤ ڈیز آئی ایم آلسو این ایجوکیشنسٹ. تو یہ سب چیزیں میں نے آج کل کی جنریشن میں آبزرو کی، اور یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، انہیں اپنے بچوں میں یہ شعور جو ہے نا اجاگر کرنا چاہیے کہ سلام جو ہے، کہتے ہیں یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ ایک خالی گھر میں تالا کھول رہے ہیں تو بلند آواز آپ نے سلام کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس چیز کی، جو آج کل کی جو میری جین زی ہے، ینگ جنریشن ایسا ہی ہے، وہ نظر انداز کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ پیرنٹس کو خصوصی طور پہ اپنے بچوں میں جو ہے نا انسٹل کرنی چاہیے.